السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا محمد افضل آفیشیل یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین کرام، دارالعلوم دیوبند کی مجلس عاملہ کا ایک روزہ اجلاس اختتام پذیر۔ عالمی شہرت یافتہ اسلامی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کی مجلس عاملہ یعنی ایگزیکٹو کمیٹی کا ایک روزہ اہم اور مشاورتی اجلاس گزشتہ شب کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ اس اہم اجلاس میں ادارے کی تعلیمی و تعمیری ترقی، نئے تعلیمی سال کے لیے جدید طلباء کے داخلوں کی منظوری اور دیگر کئی اہم اور حساس امور پر دور رس فیصلے کیے گئے۔ اجلاس کا انعقاد اور شرکاء کی تفصیل۔ دارالعلوم دیوبند کے مہمان خانے میں منعقد ہونے والا یہ ایک روزہ اجلاس کل 2 طویل نشستوں پر مشتمل تھا۔ اس اعلیٰ سطحی اجلاس میں ملک بھر سے تشریف لائے نامور علماء کرام اور مجلس عاملہ کے اراکین نے شرکت کی، جن میں درج ذیل شخصیات نمایاں تھیں۔ مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی محتمم دارالعلوم دیوبند، مولانا سید ارشد مدنی صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند، مولانا سید محمود اسعد مدنی صدر جمعیت علماء ہند، مولانا مفتی محمد اسماعیل مالیگاؤں، مولانا رحمۃ اللہ کشمیری، مولانا انوار الرحمان بجنوری، مولانا محمود راجستھانی، مولانا ملک محمد ابراہیم مدراسی۔ مجلس عاملہ کے اہم رکن اور حالیہ انتخابات میں ریاست آسام سے نو منتخب رکن اسمبلی مولانا بدر الدین اجمل بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر اس اجلاس میں شریک نہیں ہو سکے۔ اجلاس کے دوران دارالعلوم دیوبند کے داخلی نظام اور بیرونی حالات کے حوالے سے متعدد اہم امور پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ اجلاس کے آغاز میں گزشتہ چند ماہ کے دوران وفات پانے والے ملک و ملت کے مایہ ناز علماء کرام اور اکابرین کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا گیا، تعزیتی تجاویز پیش کی گئی اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعائے مغفرت کی گئی۔ اجلاس کی پہلی نشست میں ماہ شعبان کے دوران ہونے والی تعلیمی و انتظامی کارروائی کی رپورٹ پیش کی گئی، جسے اراکین نے بغور سنا۔ رپورٹ کی خواندگی کے دوران سامنے آنے والے مختلف زیر غور مسائل اور دفتری امور پر سنجیدگی سے بحث کی گئی۔ دارالعلوم کے تعلیمی معیار کو مزید مستحکم بنانے کے لیے تعلیمی نظام سے متعلق اہم گفتگو و شنید ہوئی۔ اس دوران نئے تعلیمی سال کے لیے جدید طلباء کے داخلوں کے عمل کا جائزہ لیا گیا اور موضوع طلباء کے داخلوں کو حتمی منظوری دی گئی۔ ساتھ ہی طلباء کو فراہم کی جانے والی تعلیمی و رہائشی سہولیات میں مزید اضافے پر اتفاق کیا گیا۔ موجودہ ملکی تناظر میں حکومت کی جانب سے مدارس اسلامیہ کے تعلق سے کیے جانے والے حالیہ فیصلوں اور مختلف بیانات کا بھی اجلاس میں باریک بینی سے جائزہ لیا گیا اور اس حوالے سے دارالعلوم کے تعمیری موقف پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس کے آخری سیشن میں دارالعلوم کے محاسبی یعنی کہ اکاؤنٹس، جاری عمارتی تعمیرات، اساتذہ اور ملازمین سے جڑے مختلف مسائل کا احاطہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ ادارے میں درپیش گیس کی قلت جیسے فوری حل طلب مسئلے پر بھی گفتگو ہوئی اور اس کا مناسب حل نکالنے کی ہدایت دی گئی۔ الغرض دارالعلوم دیوبند کا یہ ایک روزہ اجلاس ملک و ملت کی فلاح، اہم تعلیمی و انتظامی تجاویز کی منظوری اور عالم اسلام خصوصاً ہندوستان کے امن و امان کے لیے کی جانے والی رغبت آمیز دعاؤں کے ساتھ اپنے طے شدہ اہداف کو پورا کرتے ہوئے اختتام پذیر ہوا۔ ناظرین کرام، یہ بڑی اہم رپورٹ تھی، بڑی اہم خبر تھی۔ آپ اس خبر کے تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ آپ ہمارے چینل پر نئے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔